السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت پھلوں میں سے انگور کے بارے میں پڑھنے والے ہیں۔ تو چلو ہم شروع کرتے ہیں۔ تو اردو میں انگور کو انگور ہی کہتے ہیں، انگریزی میں گریپس، سنسکرت میں دراکشا، پشتو میں کوڑ، بلوچی میں انگور، فارسی میں انگور اور ہندی میں بھی انگور ہی کہتے ہیں، عربی میں عنب اور زبیب کہتے ہیں۔ اس کی بڑی اقسام میں سے 3 اقسام جو ہیں وہ شمار کی جاتی ہیں: بری، کوہی، بستانی، اور شکل کے لحاظ سے یہ گول اور بڑا ہوتا ہے۔ تو اس کا رنگ سرخ اور سیاہ بھی ہوتا ہے، سفید، سبزی مائل، زردی مائل بھی ہوتا ہے۔ انگور ایک مشہور و معروف ہر دل عزیز میوہ ہے جس سے تقریباً ملک کا بچہ بچہ واقف ہے۔ اس کی روح پرور رنگت اور اس کی دل نواز ساخت بے حد جاذب نظر ہوتی ہے۔ کون ہے جو انگور کے دل فریب خوشے پڑے ہوئے دیکھے اور اس ذائقہ نواز و حلاوت زا میوے سے زبان کو محروم رکھے؟ یقیناً ہر وہ شخص جس کی جیب اجازت دیتی ہے اس کو استعمال کرتا ہے، اس کو استعمال کرنے سے گریز نہیں کرتا اور اس کا دل کرتا ہے وہ کہ اس پھل کو کھائے۔ خصوصاً بیماریوں کے لیے تو اس کا رس آب حیات کا متبادل ہے۔ انگور تمام میووں سے افضل ہے۔ ہم ہزارہ لوگوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ انگور تمام میووں کا سردار ہے۔ چنانچہ ایک فارسی شاعر بھی اپنے خیالات کا اظہار ان الفاظ میں کرتا ہے: نہ انگور شد نام ہر میوہ، نہ مثل زبیدہ است ہر بیوہ، کہ نہ انگور کی طرح ہر میوہ ہے اور نہ زبیدہ کی طرح ہر بیوہ ہے۔ نہ انگور شد نام ہر میوہ، نہ مثل زبیدہ است ہر بیوہ۔ انگور کی پیدائش کس زمانے میں ہوئی؟ زمانہ قدیم سے دنیا کے باشندے انگور کھاتے آئے ہیں۔ اہل مصر، چین تو مدت سے اس کی فضیلت کے قائل ہیں۔ اکثر مورخین، تاریخ لکھنے والے جو ہوتے ہیں ان کو مورخین کہتے ہیں، اکثر مورخین کا خیال ہے دنیا میں سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام نے انگور کی کاشت کی تھی، واللہ اعلم۔ ادھر قدیم یونانیوں کا اعتقاد تھا کہ ان کے جو دیوتا دیویسس، جس کو اہل ہنود اپنے خدا مانتے ہیں، دنیا کی تمام قوموں کو انگور کی کاشت کرنے اس سے شراب بنانے کی تعلیم دی تھی۔ علاوہ ازیں سنسکرت یہ ایک زبان بھی ہے کہ 2 بہت طویل زمانے کے لکھے ہوئے گرنتھ چوکو شاسترت کے مطالعہ سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ انگور بہت قدیمی میوہ ہے۔ چنانچہ انہوں نے دراکشا ارشا کے نام سے شراب انگور کا ذکر کیا ہے۔ کشمش، بے دانہ انگور جو بلا تخم کے ہوتا ہے، جب بیل پر پک کر سوکھ جاتا ہے تو وہ کشمش یا چھوٹی داغ کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ انگور کی طرح یہ بھی رنگت کے لحاظ سے کئی قسم کی ہوتی ہے۔ عمدہ وہ ہوتی ہے جس کا دانہ بڑا اور رنگت سبز ہو۔ سیاہ رنگت کی رد خیال کی جاتی ہے۔ اس کی طبیعت میں حکماء کا اختلاف ہے، چنانچہ بعض کا خیال ہے کہ دوسرے درجے میں گرم اور پہلے درجے میں خشک ہے، اور بعض پہلے درجے میں گرم اور تر بتاتے ہیں۔ بعض کا خیال ہے کہ سیاہ سب سے زیادہ گرم ہے، بعد ازاں سرخ، پھر سبز اور سفید ہے، واللہ اعلم۔ یہ اختلاف ہے ان چیزوں میں۔ مویز منقع، یہ بڑا انگور ہے جو بیج والا ہوتا ہے اور بیل پر ہی کشمش کی طرح پک کر خشک ہو جاتا ہے۔ اس کی بھی متعدد یعنی زیادہ قسمیں ہیں، جن میں سے بہتر وہ ہے جس کا دانہ بڑا اور موٹا ہو اور ذائقے میں شیریں زیادہ ہو، شیریں میٹھے کو کہتے ہیں، نیز اس میں سے بیج کم نکلے۔ دوسری قسم وہ ہے جس کا دانہ چھوٹا اور کم گودے کا ہو اور بیج زیادہ رکھتا ہو۔ مویز منقع اس مویز کو کہتے ہیں جس میں سے بیج نکال دیے گئے ہوں، گویا کہ منقع مویز کی صفت ہے، مگر اب غلطی سے عام لوگ ہی نہیں بلکہ اکثر طبیب بھی اس کے اصلی نام مویز کو چھوڑ کر منقع کے نام سے پکارتے ہیں، حالانکہ اس کا اصل نام مویز ہے۔
اس کی طبیعت میں بھی حکماء کو اختلاف ہے، جس کی وجہ دراصل انگور کا گودا والا ہونا یا کم گودے والا ہونا علی حاصل قیاس اس کا موسم سرما یا گرما میں پیدا ہونا ہے، لہٰذا اس بنا پر یہ اختلاف واقع ہوا۔ صحیح یہ ہے کہ جس میں گودا زیادہ اور شیریں ہو وہ زیادہ گرم ہے، مگر کم گودے والا اور ترشی نما مویز کم گرمی اپنے اندر رکھتا ہے، مگر اس کے بیجوں کو تقریباً تمام حکماء سرد خشک مانتے ہیں، واللہ اعلم۔ زمانہ قدیم سے انگور کا شمار بہترین پھلوں میں کیا جاتا ہے، اسے تازہ تو استعمال کیا ہی جاتا ہے، مگر خشک کیا ہوا انگور بھی بے شمار فوائد کا حامل ہے۔ خشک کیا ہوا انگور بھی بہت سارے فائدے رکھتا ہے۔ تازے انگور کے متعلق تحقیق یہ ہے کہ وہ ٹھنڈا، ملین، مسکن اور مدر ہوتا ہے، اور بعض اطباء تو بہت سی بیماریوں کا علاج محض انگور سے ہی کرتے ہیں۔ اس طرح کے مریض اس علاقے میں بھیج دیا جاتا ہے جہاں انگور کے باغات کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ شروع میں مریض سے کہا جاتا ہے کہ وہ انگور کے کسی باغ میں جا کر ہر 5 منٹ میں ایک انگور کے حساب سے ایک دن میں اتنے گھنٹے تک برابر کھاتا رہے۔ اس کے انگوروں کی مقدار خوراک 1 پاؤنڈ سے لے کر 8 پاؤنڈ یومیہ تک بڑھا دی جاتی ہے، مگر اس رعایت کے ساتھ کہ مریض کو اس پھل سے